وزیر اعظم کی پیشکش اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جلسہ بھی نہیں کرنے دیا گیا پی ٹی آئی کو، پھر اپوزیشن لیڈر کی گرفتاری کے لیے بھی سرگرم ہے حکومت، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جن میں مسلسل پی ٹی آئی کو پریشرائز کیا جا رہا ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ ایسے کیوں کر رہی ہے حکومت؟ عظمیٰ، پالیٹکس میں جب آپ کہتے ہیں نا کہ میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں تو اس کے بعد کچھ آپ کو سی بی ایمز کرنے پڑتے ہیں، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کرنے پڑتے ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ آج کی بات نہیں ہے. گزشتہ 2.5 سال سے جب مذاکرات کی بات آتی ہے، اسپیسیفکلی اگر آپ دیکھیں تو 2022 کے اواخر سے یہ بات چلتی ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات ہوں گے. جیسے ہی مذاکرات کی بات پہلے ہوا کرتی تھی تو ساتھ ہی کبھی زمان پارک پہ حملہ ہو جاتا تھا، کبھی کسی کو گرفتار کر لیا جاتا تھا، کبھی کچھ ہوتا تھا. تو آج کل بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی وزیر اعظم نے آفر کی مذاکرات کی، اگرچہ بڑی کرٹسی آفر تھی لیکن بہرحال جیسے بھی انہوں نے آفر کی تو اس کے بعد سے ہی یہ شکنجہ ٹائٹ ہونا شروع ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مذاکرات کی آفر کر رہے ہیں تو آئیدر وہ سنجیدہ نہیں، وہ ایک جال پھیلاتے ہیں اور جیسے ہی پی ٹی آئی اس میں قدم رکھنے کی کوشش کرتی ہے اس جال کو کھینچ لیتے ہیں، یا پھر وہ بے اختیار ہے. دوسری بات زیادہ ٹھیک لگتی ہے، یا وہ بے اختیار ہے کہ اس قدر بے اختیار ہیں کہ وہ یہ کہیں کہ مذاکرات کر سکتے ہیں تو تب بھی نہیں کر سکتے، وہ اگر مذاکرات سے انکار کریں تو انکار بھی ان کے بس کی بات نہیں ہے. تو اب مجھے بھی دوسری بات زیادہ درست لگتی ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعظم نے جب خود وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جب کہا تھا کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، تو دراصل انہوں نے اپنے دوستوں سے مشاورت نہیں کی ہوگی، انہوں نے کسی سے پوچھا بھی نہیں ہوگا، تو لہٰذا انہوں نے پھر جو مذاکرات کے بعد جیسے انہوں نے مذاکرات کی آفر کی، ان کے جلسے پہ کلیمپ ڈاؤن کر دیا، عمر ایوب کو پکڑنے کی کوشش یہ وہ کر کے وہ مذاکرات کا سارا ماحول تباہ کر دیا. تو اس سے آپ کو یہ نتیجہ نکالنا آسان ہو جاتا ہے کہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان سے تو مذاکرات نہیں ہو سکتے، تو وہ جہاں پہ اپنا ایک اصولی موقف بیان کرتے ہیں وہاں پہ ان کی بے بسی کا بھی اظہار میرا خیال ایسی ایک جملے میں ہو جاتا ہے. اچھا حبیب صاحب، یہ ہم دیکھ رہے ہیں مولانا سے اتحاد کے معاملات بڑے دنوں سے چل رہے ہیں لیکن کوئی خبر نہیں آتی، کوئی پازیٹیو بات نہیں آتی. کیا تحریک انصاف سست ہو گئی ہے اس معاملے میں؟ کیا مسئلہ ہے کہ ابھی تک کوئی اس طرح سے ہم اپوزیشن اتحاد دیکھ نہیں رہے؟ ایک تو یہ ہے کہ دونوں جماعتوں کے درمیان فاصلہ بہت بڑا ہے. ایک طرف سے یہودی ایجنٹ کہا جاتا رہا اور دوسری طرف سے ڈیزل. ٹھیک ہے، جب اتنی سخت گفتگو ہو چکی ہو اور ایک طویل عرصہ ہوتی رہی ہو تو اس کے بعد پھر آپ یہ نہیں توقع کر سکتے کہ یکدم ملیں گے اور دوریاں ختم ہو جائیں گی اور جناب ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے آگے بڑھ جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. دونوں پارٹیوں کی کچھ مجبوریاں ہیں، کچھ فضل الرحمان صاحب کی مجبوریاں ہیں اور کچھ عمران خان صاحب کی مجبوریاں ہیں. ان مجبوریوں کے بیچ میں رہ کے چلنا ہے. پھر دونوں طرف سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی بہت زیادہ تو اس میں تھوڑا وقت لگے گا. اچھا ابھی سب بریک پہ جانے سے پہلے ارشد شریف صاحب کی اہلیہ نے ایک درخواست دائر کی تھی کینین ہائی کورٹ میں اور آج اس پر بڑا امپورٹنٹ ایک فیصلہ آیا ہے. دیکھیے، پاکستانی جرنلزم کی یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستانی جرنلزم کے خلاف یا حق میں جہاں سے بھی کوئی فیصلہ آتا ہے تو ہماری اپنی عدالتیں نہیں ہوتی، وہ باہر سے ہوتی. یعنی ان کی اہلیہ نے کہا ہے کہ اب انہیں پاکستانی کورٹ سے انصاف کی امید ہے. تو ہماری اپنی جو کورٹس ہیں، ہمارے جو اپنے تفتیشی اور تحقیقی ادارے ہیں، وہ عام طور پر ایک پہلے سے بنی بنائی کنسپریسی کو یا پہلے سے اختیار کردہ حکومتی موقف کی تائید میں دلائل دینے کو سمجھتے ہیں کہ یہ تحقیق اور تفتیش مکمل ہو گئی ہے. آپ ذرا تصور کیجئے کہ یہاں پہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی اور اس کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوئی اور اس پریس کانفرنس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ دھماکے کو تو مائنس کر دیں جو ان کی شہادت کے ان کو قتل کرنے کے لیے ہوا تھا. دراصل وہ لیور تھا جو لگا تھا ان کو اور لیور ان کے دماغ میں خون جم گیا اور اس کے بعد ان کی شہادت ہو گئی. اچھا، وہ اتنی مذہقہ خیز پریس کانفرنس تھی کہ وہ ایسا لگتا تھا، صاف نظر آتا تھا کہ یہ حقائق پر پردہ ڈالنے کے لیے ہے. اس وقت بھی یہ صورتحال ہے کہ ارشد شریف صاحب کے جتنا بھی ان کے حوالے سے جو بھی تفتیش ہوئی ہے عدالت میں، کبھی ریمارک سخت آ گئے، کبھی کچھ اور ہو گیا، لیکن اس طرح کا سبسٹینٹو فیصلہ نہیں آیا. لیکن کم از کم ایک بات آج ثابت ہو گئی کہ ارشد شریف کے قتل میں، کینیا میں بھی جو قتل تھا، اس میں کوئی مجرمانہ
جو مقاصد ہیں ان کی موجودگی کا امکان وہاں کی عدالت نے رد نہیں کیا. نہیں کیا. انہوں نے یہ کہا کہ یہ غلط فہمی نہیں تھی، شناخت کی غلط فہمی نہیں تھی.